النبی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت 126 سے شروع کرنا ہے، لیکن 124 اور 125 کل ہم نے کی تھی اور بہت اہم مضمون تھا ہدایت و ضلالت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ بات جب تک آدمی نہ سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہی کے لیے کب چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہدایت بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے اور گمراہی بھی انسان اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن بڑی سمجھیے اس لیکن کو، ہدایت اس کو دیتا ہے، شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ سچی طلب اور سچی کوشش۔ جس کے اندر یہ چیز ہوگی اللہ اس کے لیے راستے کھول دے گا، اس کو پھر اللہ کے حکم سے ہدایت ملتی ہے جو یہ شرط پوری کرے۔ اور جو شخص اللہ کے پر ایمان لانے کے لیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بےہودہ قسم کی ڈیمانڈز کرے اللہ تعالیٰ سے، اچھا جب اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی الٹی سیدھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مثلا ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ قرآن اگر میرے سامنے نہ اترے نا تو پھر میں ایمان لاؤں گا، یہ فرشتے میرے سامنے اترے نا تو پھر میں ایمان لاؤں گا۔ اور اسی طرح یہ بہت ساری ایسی باتیں، مثلا دیکھیں نا، عرب کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھی چنا تو ایک یتیم کو، اس کے مقابلے میں تو بڑے بڑے سردار ہیں، یہاں طائف میں ہیں، مکے میں ہیں، اللہ کو کیوں نہیں؟ یہ نعوذ باللہ، یعنی اللہ رب العالمین ان کی غلط گمراہ کن خواہشات کے پیچھے چلے، یہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو شرائط رکھے۔ ہاں، جو لوگ دیکھیں نا شرائط وہ رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، خالق اور حاکم نہیں مانتے، ورنہ جو شخص سمجھ لے کہ بھائی عقل کل وہ، حکمت کا سرچشمہ وہ، اختیار اور اقتدار اس کے پاس، اور ہر کام جو وہ کرے، کائنات ہمیں صاف ثابت نشانیاں موجود ہیں کہ اس کا کوئی کام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں، وہ اتنا کامل اور اکمل طریقے سے اللہ نے کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، جب وہ اللہ جس کا ہر کام بے نقص ہے، جس میں کوئی نقص نہیں، جب وہ اللہ ہمیں ہدایت کی بات کرے تو ہم اس پہ وہ لگائیں، قدغن لگائیں، شرائط پیش کریں؟ نعوذ باللہ۔ غلام کو کیا حق پہنچتا ہے؟ اور غلام بھی انسان ہو جو اللہ کا پیدا کردہ ہو، جس پر اللہ کا حکم چلتا ہو، وہ اللہ کے سامنے شرائط پیدا کرے، شرائط پیش کرے، ایسی بات کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اور یہ دونوں چیزیں، ہدایت ملتی بھی اللہ کے حکم سے ہے اور ہدایت گمراہی بھی، انسان گمراہ ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے، لیکن ان شرائط پر جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں۔ یہ قرآن کا مطالبہ ہے، اور اگر شرائط پوری ہوں تو اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اگر وہ شرائط پوری نہ ہوں اور انسان کی سرکشی اور بغاوت آڑے آئے، طرح طرح کے مطالبات پیش کرے، اللہ پھر اپنے حکم سے اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ بات اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو بہت اہم بات ہے۔ ہدایت و ضلالت کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کریں نا، وہ جی اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت مل جاتی، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، اس نے پراٹھا میں کیا تم نے پراٹھا کیوں نہیں رکھا؟ پراٹھا نہ کھاؤں پھر بھائی ابو بکر صاحب آپ کا موبائل مجھے کیا پتا؟ مائکرو فون کھولا ہے ابو بکر صاحب، ساری دنیا آپ کی باتیں سن رہی ہے، پلیز اس کو بند کریں۔ اچھا، اب یہ نقطہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے
میں اس کو اس لیے کل بھی اس پہ وقت لگایا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یضل من یہدی من یشاء و یضل من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو یہ شرائط ہیں جن کی بنیاد پر اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے یا اس کو گمراہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ ٹاپ یا کوئی اندھے کی لاٹھی ہے، بلکہ یہ پوری شرائط کے ساتھ ہے. اب اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں تاکہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو. بات کلیئر ہے؟ جزاک اللہ سر، کلیئر الحمدللہ. اب جی سر. اگلی بات بڑی اہم ہے جو 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ارادہ کرتا ہے یا چاہتا ہے ان یہدیہ کہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے اسلام قبول کرنے کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کل ہم نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی تھی. سر اس کا یہی مطلب ہے نا، جس کے دل میں پکی سچی تڑپ اور طلب ہوگی اور وہ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسلام قبول، اس کو یہ سینہ کھول دے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر وہ اپنی فطرت میں سلامت اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا سچا طالب اور اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور میں اس کے دل میں کسی قسم کا کبر، حسد جیسے رذائل سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں وہ شخص ہدایت کا حقدار ہے. جب یہ شرائط اپنے اندر پوری کر لیتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور ضرور اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اور اسی کے لیے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور اللہ تعالیٰ جہاں فرماتے ہیں کہ والذین جہدوا فینا، جو لوگ جد و جہد بڑی کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے میں، لنادینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور ضرور اپنا راستہ دکھاتے ہیں. تو گویا یہ جو اللہ کا ارادہ مشروط ہے آپ کی سچی طلب تڑپ اور آپ کی کوشش کے ساتھ. جب یہ ہوتی ہے آپ اس کے حقدار بن جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین خود بندوبست کر دیتا ہے. کیسے بندوبست کرتا ہے؟ یا تو آپ کو کوئی بندہ مہیا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کو بات کو صحیح قرآن سے سمجھا دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے، آپ تو پہلے کیونکہ گمراہیوں میں تھے، توبہ کر کے واپس آئے، اب آپ کے اندر اللہ نے صلاحیتیں آلریڈی رکھی ہیں. وہ جو ہی قرآن میں آتے ہیں آپ سچی طلب اور تڑپ کے آتے ہیں، قرآن آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور آپ کو سیدھا، آپ کی جب مطالبات پورے کرتے ہیں وہ آپ کو سیدھا صراط مستقیم کی روشنی میں لے آتا ہے. یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کونوا مع الصادقین، قرآن کا حکم اللہ کا کہ سچے لوگوں کے ساتھ. صادقین کا مطلب کیا ہے؟ جو سچے دل سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ان پر عمل کرنے کا حق ادا کرتے ہیں. جب ان کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر آپ کو مزید ان کو دیکھ کے، ان کے اعمال کو دیکھ کے آپ کے اندر طلب اور تڑپ ہوتی ہے، کوشش کر رہے ہیں، آپ فوراً ان کو جوائن کر لیتے ہیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. سر یہ عنکبوت کی آیت نمبر بتا دیں. یہ غالباً آخری آیت ہے 68. اچھا اب آ جائیے، یہ تو تھا کہ اسلام کے لیے شرح صدر، اور کن کا شرح صدر ہوتا ہے وہ بات تفصیل سے میں نے آپ کو بتا دی. اس کے بعد ایک بات قرآن اور کہتا ہے جو بڑی اہم ہے، وہ لوگ جو یہ سچی طلب اور تڑپ نہیں رکھتے اور دنیا کو اپنا مطمع نظر سمجھ لیتے ہیں اور اپنے دنیا پرستی، مال پرستی، زر پرستی کی ہوس میں اللہ تعالیٰ کی بات کو تکبر سے گھٹیا جانتے ہیں، یہ بڑے مغضوب لوگ ہیں، بڑے اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، اور ان کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتے.
ان کے لیے ہدایت کی مثال بڑی قرآن نے کمال کی دی ہے. وہ ذرا سنیں پہلے. آپ کل میں نے بتا دیا تھا آپ کو وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ لَهُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، تو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اس کو گمراہ کرتے ہیں نا. اور ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، گویا وہ اتنی مشکل میں ہے اس دین کو قبول کر کے، اس کے راستے پہ چل کے، کیونکہ اس نے اپنی فطرت مسخ کر لی ہے. وہ برائیاں کر 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 کے اتنا دل اس کا اس پہ ردے چڑھ گئے ہیں گمراہی کے، کہ جب وہ سنتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ایسی بات ہے گویا اتنا مشکل ہے جتنا آسمان میں چڑھنا مشکل ہے. تو جو لوگ اپنے دل کو اپنے گناہوں کی وجہ سے سیاہ کر لیتے ہیں، ردے چڑھا لیتے ہیں، وہ پھر اس قرآن کی بات سن کے اور اس پر عمل کرنا ان کو ایسے لگتا ہے، اتنا مشکل لگتا ہے جتنا آسمان میں چڑھنا مشکل ہے. تو اس دل کی سختی جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، یہ بات نوٹ کریں. دل کی جو دل سخت ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور دل نرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، عبادت سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، نماز سے، روزے سے، حج سے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر بناتی جاتی ہیں. یہ ہے وہ میسج قرآن کا جو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. گمراہی سے دور رہیں اور نیکی کا جذبہ اپنے اندر رکھیں. اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے نا سورہ مائدہ میں، تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو کس میں؟ ایک دوسرے کو سپورٹ کرو کس میں؟ علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور برائی اور زیادتی کے کام میں کبھی بھی کسی سے تعاون مت کرو. یہ اصول اپنا لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھوں کی محفل بھی کی طرف رہنمائی کر دے گا، اور آپ ان کے دست و بازو بنیں گے، وہ آپ کے دست و بازو بنیں گے. اس طرح نیکی پر قائم رہنا بھی آسان ہوگا. اور اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. جو لوگ قرآن آیا، اب آپ دیکھیں جن لوگوں نے اس قرآن پر ایمان لائے نا، وہ کیا ہیرے بن گئے. ایمان کے تقاضے ابوبکر صدیق کو دیکھ لیے، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیجیے، دیگر صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیجیے. اور جو ایمان نہیں لائے نا، آپ دیکھ لیں ابو لہب سگا چچا ہے، ابو جہل، آپ کو پتہ ہے وہ بڑا عقل مند بندہ سمجھا جاتا تھا. ابو جہل تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بعد اس کا نام پڑا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے رجس ناپاکی ڈال دی تھی. کیوں؟ انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم تو اس دین کی مخالفت کریں گے. جب انہوں نے یہ کیا تو اللہ نے بھی گندگی کے ڈھیر ان کے اوپر اس لیے ڈال دیے کہ اب وہ گندگی کے کیڑوں کی طرح وہ گندی باتیں، گندی چیزیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جو اصل روشنی تھی اس کی مخالفت میں لگ گئے. تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ناپاکی ڈال دی، نجاست ڈال دی. یہ تھا خلاصہ جو کل ہم نے آیات کی ہے. اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں. اور سر اللہ نے ان پہ کیسی لعنت ڈالی. جی اپنے بتائیں، میں سورہ مائدہ کی کون سی آیت بتائی ہے؟ نہیں، یہ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی آیت 124 اور 125 جو کل پڑھائی تھی اس کا خلاصہ بیان کیا دوبارہ. آپ نے اس میں بتایا نا کہ مائدہ کا بھی آپ نے تھوڑی سی آیت پڑھی ہے نا. ہاں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جی یہ شروع کی میرے خیال ایک دوسری یا تیسری آیت ہے، اس کا حصہ ہے. اچھا، آج قرآن اتنا انسان کو جذب کر لیتا ہے، کیوں؟ اس کی باتیں جو ہیں اللہ کی باتیں ہیں، اور انسان کو ہدایت اسی سے ملتی ہے. گویا مومن جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے دل کی بات ہے،
اس کو میں کیوں نہ غور و غوض کروں؟ اور جتنا غور و غوض کرتا ہے نا اتنا ہی وہ اس پہ پکا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے اللہ کی اس بات پر۔ اب مثلا آپ دیکھیں روز نماز میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیدھا راستہ کی رہنمائی جو ہے یہ شاید کائنات میں سب سے بڑا کام ہے جو انسان کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی بار بار نماز کے ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس میں یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آپ میں سے جو سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، مجھے بتائے کہ صراط مستقیم کیا ہے قرآن کی روشنی میں؟ سر قرآن کی روشنی میں یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، جس میں سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آپ نے بہت اچھی آیت پڑھی ہے، بہت صحیح ریلیونٹ ہے، لیکن اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ کہہ دیں گے انبیاء ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن انبیاء تو چلے گئے دنیا سے، اب ایک نبی کی شریعت باقی ہے۔ بات بڑے غور سے سنیں، یہ جنرلائز مت کیا کریں۔ اب میں آپ کو پہلے آیت لکھواتا ہوں، ترجمے کرتا ہوں، پھر آپ کو ہم کنکلوژن کریں گے۔ آپ لکھیں پہلے آیت نمبر، سورہ لکھیں، سورہ حج کی آیت 67 سوری، سورہ حج آیت 67۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ تو کون ہے یہاں مراد؟ کس کا راستہ سیدھا راستہ ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ نبی وسلم سے۔ کریم صلی اللہ، لکھیں اس کے آگے۔ تو سیدھا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، آگے حج 67 لکھیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آئیے قرآن میں کس طرح کھول کے قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت پڑھ رہا ہوں، نمبر بعد میں لکھواؤں گا، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، بے شک آپ دعوت دیتے ہیں، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ کون سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآلہ وسلم۔ لکھیں، یہ سورہ مومنون کی 73 ہے۔ قرآن خدا کے لیے سمجھ کے پڑھا کریں۔ سر میں آیت نمبر کون سی ہے؟ سورہ مومنون کی آیت 73، 73۔ اچھا، آپ میں سے مجھے یقین ہے اکثر لوگ سورہ یاسین روز پڑھتے ہیں نا آپ؟ جی بالکل۔ اچھا، تو کبھی آپ غور کر کے نہیں پڑھتے اس کا مطلب، ورنہ آپ مجھے اس وقت جواب دے دیتے۔ سورہ یاسین کی آیت 3 اور 4 میں آپ روز پڑھتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ تو سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میں سے کسی نے یہ مجھے جواب نہیں دیا۔ اچھا، یہ 3 آیتیں ہو گئی۔ اب سورہ نور کی آیت سنیے۔ اللہ اکبر، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، یقین مانیں۔ کون سی آیت نور کی؟ یہ تھی یاسین کی 3 اور 4۔ نہیں، نور کی کون سی پڑھنے لگے؟ ہاں، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ بے فکر رہا کریں۔ نور کی 54 ہے، 54۔ اب ذرا آیت کو سنیں اور دیکھیں گے کس طرح صراط مستقیم قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ نور کی 54 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، وَإِن تُطِیعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت کرو، تَهْتَدُوا، تم سیدھے راستے پر، تم ہدایت پر۔ تو کس کی اطاعت کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے یہ آیتیں ساری پڑھ رکھی ہیں، لیکن غور کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تطیعوا تہتدوا،
اگر تم اس نبی کی اطاعت کرو گے تو تم سیدھے راستے پر چل پڑو گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے نبی کا کام تو یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو یہ ہے کہ وہ بلاغ المبین، کہ بات کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دیں. وہی کو جو اللہ نے ان کو بھیجی ہے اس کو لوگوں تک بالکل سچی طرح پہنچا کے سمجھا دیں. آگے سنیں، سورہ لکھیں سورہ شورا کی آیت 52. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شورا 42 نمبر ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. ہاں، سر یہ صورت بتا دیں کون سی ابھی آپ نے پڑھی؟ یہ میں نے سورہ شورا کی آیت 52، ٹھیک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آخری آیت ہے. ساری آیتیں جو میں نے اوپر کو بتائی ہیں آپ کو، وہ صاف بتاتی ہیں کہ جس سیدھے راستے کی تم دعا کرتے ہو، اللہ سے مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. آخری آیت ہے سورہ انعام کی 161. لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کل اے اللہ کے رسول اعلان کر دیجیے، یہ اللہ فرما رہے ہیں، اعلان کریں. کیا اعلان؟ اننی ہدانی ربی، بے شک میرے رب نے مجھے میری ہدایت فرمائی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. تو گویا سب سے جو سیدھا راستہ ہے، جو قرآن جس پہ ہمیں چلانا چاہتا ہے، جس کی ہم دعائیں مانگتے ہیں، وہ کس کا راستہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آپ سر، اگر غور یہ جو کریں، آپ نے ابھی پڑھا ہے نا، اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیں. آپ ذرا بڑے غور سے سنیں، اب آپ کو سب سمجھ آ جائے گا کہ قرآن بار بار کیوں کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. کیوں؟ اللہ کا رسول کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے جو تم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں مانگتے ہو. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہیں اس دنیا میں سب سے عزیز اللہ کے بعد کون ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی. نہیں ہوگی، اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر آپ اس کی اطاعت بھی نہیں کر سکیں گے. اطاعت ہی محبت کا باعث ہوتی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت حاصل کرنے کا، کہ ہمارے دل میں آپ کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، کیا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ سر ان کی ان کا اطاعت اس قرآن اور سنت پہ چلیں. سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. سر نبی صلی اللہ علیہ یہ وسلم کی حضور نے فرمایا ہے کہ جب تک میں تمہیں ہر چیز سے عزیز نہ ہو جاؤں اس وہ وقت حدیث تک بتا رہے، وہ آپ میری حدیث محبت میں. پلیز وہ حدیث بتا رہے ہیں آپ. میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے نبی کی اتباع کرے. اچھا، آپ نے سورہ آل عمران کی آیت 31 پڑھی، اور بالکل آپ نے ذرا میری بات سنا کرے غور سے، اس لیے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں ادھر ادھر سے سوال سمجھا کریں، پھر اس کے مطابق جواب دیا کریں. میرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ، سوال کو سمجھیں پہلے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار بار اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کرتے ہیں. یہ اطاعت انسان کب کرے گا؟ انسان اس وقت کرے گا جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اور سارے والدین، بچوں، اولاد، مال، سب سے بڑھ کر محبت ہوگی، پھر آپ اطاعت کریں گے. یہ محبت
कैसे पैदा होगी, मेरे दिल में, मेरी औलाद के दिल में ये मोहब्बत कैसे पैदा होगी, ये मेरा सवाल था। सर जब हम जवाब देना आप। सर उसवे रसूल सर सल्लल्लाहु हमें अलैहि पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक लेकर आए हैं और हक के ऊपर चलना है और इसी पर चलकर हमें निजात मिलनी है। सीरत फिर नबी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अगर के तरीकों ये को सारे, देखेंगे। ये जो आप कह सीरत रहे हैं नबी ना, पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे तो तब। देखिए बात को समझिए, आप सब इतने माशाल्लाह समझदार लोग हैं। मोहब्बत उस वक्त पैदा होती है किसी हस्ती के बारे में जब उसकी आला सिफात पता चलती है। एक मोहब्बत है फितरी, वो है जैसे माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, बच्चा माँ से मोहब्बत करता है, वालिदैन से मोहब्बत करता है, या अल्लाह ताला ने ये जो इंसान के अंदर डालती है। दूसरी किसी हस्ती की मोहब्बत उस वक्त पैदा होती है जब उसके अंदर आला सिफात। आप 13 साल की सख्तियां और मुसीबतें देखें मक्के की, 10 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपा सालार हैं उस फौज के जो फतूहात पे फतूहात करती चली जा रही है। आप उस हुकूमत के न सिर्फ सरबराह हैं, आप चीफ जस्टिस भी हैं। फिर भी क्या हुस्न है आपके अखलाक का, क्या सिफात कमाल है आपकी। जब ये पढ़ता है ना आदमी तो उस हस्ती के लिए दिल उसकी मोहब्बत से भर जाता है, लबरेज हो जाता है। जज्बात कहते हैं ये है वो हस्ती जिसकी हमें पैरवी करनी चाहिए। यह है वजह कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जब आप खुद सोच समझ के उस सारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, उनके आदात, उनके अतवार, उनके अखलाक, उनकी सीरत, उनके कारनामे पढ़ते हैं, फिर ये मोहब्बत बंदे को नसीब होती है। वाक़अतन अकल और दिमाग बिल्कुल उसके सामने झुक जाता है कि कायनात का इंसानों में खूबियां, और खूबियां भी कमाल की, वो सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने इनको हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। हत्ता कि आप कंघी किस तरह करते थे कि आपकी छोटी छोटी आदात से मुबारक जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। जब आज हमारे बच्चे इस निज़ाम तालीम जिसमें दुनिया परस्ती, माल परस्ती, ओहदे परस्ती, लंदन परस्ती, वाशिंगटन परस्ती, उसके बाद आप क्या इनमें तवक्को रखेंगे कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत आएगी इनमें? तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है तो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ के पढ़ो। खुद कुरान आप देखें, अल्लाह ताला अपने नबी को मुअल्लिम इंसानियत कहते हैं। ये मुअल्लिम इंसानियत होना तारीख का सबसे बड़ा एजाज है। युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, तो मुअल्लिम हकीकी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान पढ़ें और सीरत पढ़ें। फिर आप अहदीस में देखेंगे छोटी छोटी अहदीस, लेकिन अल्लाह के रसूल अपने आप को कहते हैं मैं जामे और कलाम, कि मेरी बात अल्फाज कम और मानी से का समुंदर। लिहाजा ये है आज का हमारा कंक्लूजन कि अगर हम सुरात मुस्तकीम में चलना चाहते हैं तो सुरात मुस्तकीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। तो हमने हर अमल उसी तरह करना है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। सहाबा के साहबियात की तरफ पढ़ें सीरत, और आपको पता चले कि क्या मोहब्बत थी उनको। आपने उस औरत को कभी पढ़ा है? वो जाती है मैदान उसमें ओहद में, जहाँ मुसलमानों को एक जुज़वी शिकस्त हुई है, बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए। वो जाती है और वो पूछती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है या नहीं।
لوگ اسے کہتے ہیں تیرا بیٹا مر گیا ہے، وہ کہتی ہے میں جو سوال کر رہی ہوں اس کا جواب دیں. آگے جاتی ہے، پھر لوگوں سے وہی سوال کرتی ہے، وہ کہتے ہیں تیرا میاں شہید ہو گیا ہے. وہ کوسی ہے اس کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں. یہ ہے محبت کا معیار. مائیں اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہ وہ ماں کہہ سکتی ہے فی الواقع جس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب اولاد سے، میاں سے، باپ سے بڑھ کر ہے. تو صراط مستقیم بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس پہ چلا دے. کیوں؟ یہ صراط مستقیم سیدھا کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ جنت جنت میں. جنت جنت الفردوس آپ کو جنت چاہیے تو جنت کا راستہ صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ چلے. اچھا، یہاں تک یہ جو آیتیں میں نے آپ کو اب تک لکھوائی ہیں، سورہ حج کی 67، مومنون کی 73، یاسین کی 3 اور 4، نور کی 55، شورا کی 52 اور انعام کی 161. ان ساری آیات کے ان ٹکڑوں میں بالکل کلیئرلی بتا دیا گیا کہ سیدھا راستہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ. اب آئیے اور 2 آیتیں سنیے، اور میں نے آپ سے سوال کرنے بڑے غور سے سنیے گا. لکھیں سورہ زخرف کی آیت 64، سورہ زخرف آیت 64. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وہ ربی، وہ میرا پروردگار بھی ہے، وہ ربکم، اور تمہارا پروردگار بھی. فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. اپنے رب جو میرا بھی اور آپ کا رب ہے اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. پھر یہی آیت سورہ مریم کی آیت 36 لکھیں، سورہ مریم آیت 36، بالکل یہی آیت ہے. میں پھر پڑھ رہا ہوں، وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. فَاعْبُدُوهُ، لہذا اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہی تو سیدھا راستہ ہے. اچھا اب یہ بتائیں ان 2 آیتوں کو اوپر والی آیتوں سے کیسے جوڑیں گے؟ بھائی اطاعت کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں ان ربی علی صراط مستقیم. سر اس طرح جوڑیں گے میرے خیال سے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے طریقے سے ان کی مطلب عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس طریقے سے زندگی گزارنا جس طریقے سے نبی آپ گھما پھرا کے باتیں کر سر رہے اس طرح کہیں گے نا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو اس کے جواب میں یہ آیات ہیں. میری بات سنیں، میں نے آپ سے کہا ہے سوال آپ سمجھتے نہیں ہیں، اور جو کچھ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے وہ بول دیتے ہیں. سوال تو سمجھیں پہلے. سوال یہ ہے کہ اوپر ہم نے پڑھا ہے ڈھیر ساری آیتیں جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ رب کی عبادت، وہ رب جو تیرا بھی اور میرا بھی رب ہے. رب کا معنی کیا ہے؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، کفیل ہے. اگر وہ رب ہے تو پھر اسی کی کہنا مانو. پرستش بھی، پوجا بھی اس کی کرو، اطاعت بھی اس کی کرو، غلامی بھی اس کرو. عبادت کے 3 معنی جو اللہ کے لیے ہیں کہ پرست پوجا، سجود رکوع وغیرہ اللہ کے لیے، اطاعت ہر معاملے میں، کوئی معاملہ ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، خاندانی ہو، فیملی ہو، اللہ کی بات مانو. تیسرا، اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ کر اس آقا کی ٹھیک اس کی اطاعت کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کیا، اور کیا کیا ہے؟ تو اس کا یہ آیات اور اوپر والی آیات میں کوئی فرق نہیں ہے اس معنی کے اعتبار سے کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو،
کیونکہ وہ عبادت اسی طرح کرتے تھے جیسے نیچے والی آیات میں بتایا گیا ہے، اور عبادت ہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ سورہ زاریات کی آیت لکھیں 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انبیاء نے کس کی دعوت دی؟ آ کے سورہ پڑھ لیں، سورہ آراف میں ہر نبی آ کے اپنی قوم سے کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو انبیاء اس راستے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر چل کے اس کی ساری مشکلات مصائب کو ہمارے سامنے طے کر کے اسی راستے پہ قائم رہے، اور اسی کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ سورہ زاریات کا آیت نمبر بتا دیں۔ 56، 56 نمبر۔ اب ذرا قرآن میں پورے میں سن لیجئے جی، میں آپ کو آج جو بتا رہا ہوں نا، ساری آیات جو صراط مستقیم کے بارے میں آئی ہیں۔ اچھا، یاسین کی 3-4 تو پہلے پڑھ چکا ہوں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ بتایا گیا کہ وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب یاسین کی 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي وَأَنِ اعْبُدُونِي، پس میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کی عبادت کی، اس لیے ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ تھی یاسین کی 61۔ سر 51 61 نمبر۔ اچھا، اب آپ سب کو میں سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ یہ سیدھا راستہ کہاں ملے گا؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور پوری زندگی میں اللہ کی عبادت کرنا سیدھا راستہ ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ لیکن ایک آیت قرآن کی اور ہے، اور وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے نا، وہ کون سی کتاب بتاتی ہے؟ آیت پڑھ کے بتائیں۔ اب یہ آیت آپ نے اکثر پڑھی ہے، لیکن قرآن صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کیا صراط بات کر رہے الذین۔ ہیں؟ یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ تو دعا ہے۔ کون سی کتاب؟ الف لام میم ذالک الکتاب، غلط غلط، سوال کا جواب نہیں ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ اولئک علی ھدی من ربہم۔ سب سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں۔ آیت سب سنیے، یاسین آپ آیت غور سے سنیے۔ قرآن مجید ہمیں سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ میں نے کہا آیت پڑھیں۔ سر سورہ یاسین کی آیت ہے نا، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ کے بندو، یہ جو بات آپ پڑھ رہے ہیں، وہاں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ سوال سمجھتے نہیں ہیں، یہی قرآن کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں کہ سنی سنائی باتیں ٹھوکتے رہتے ہیں وہاں۔ میرا سوال ہے کون سی کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے، اور مجھے آیت چاہیے جو آپ اولئک علی ھدی من ربہم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہے آیت، اور یہ آیت ہے بنی اسرائیل کی 9، آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ان ھذا القرآن، یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے، یہدی جو رہنمائی کرتا ہے، الی صراط، یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اقوم سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے۔ ہم کیسے قرآن کے طالب علم ہیں؟ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ اب سارے حوالے میں نے آپ کو لکھوا دیے ہیں،
کوئی آیت آپ مجھے بتائیں جو اب بھی سمجھ نہ آئی ہو، میں آپ کے سامنے کھول دوں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے، آپ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمتوں سے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھیں، اللہ کے کلام کو اس کے پرسپیکٹو میں، جو سیاق و سباق سے سمجھیں بات کو، اپنی سنی سنائی بات وہاں نہ جوڑ دیا کریں، ورنہ قرآن پہ غور و غوض نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، اس کے صحیح مطلب کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر قرآن کی فہم ہمیں نہیں آئے گا۔ اب یہ آیت آپ نے دیکھے نا، ہم صراط مستقیم کی دعائیں مانگ رہے ہیں، کہاں ہے صراط مستقیم؟ اب 3 جواب ہمارے پاس آ گئے۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کے آئے، اور انہوں نے اس کتاب پر عمل کرنے کا حق ادا کیا، لہذا ان کا راستہ سیدھا راستہ۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ فکر ہو، چاہے عمل ہو، چاہے قول ہو، چاہے فعل ہو، اس قرآن کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اتنی ساری آیات جو ہم نے پورے قرآن سے نکال کے سمجھی ہیں، اب ہمیں پتہ چلا کہ سیدھا راستہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد، مال سے، اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اور وہ محبت کا حاصل کرنے کا طریقہ آپ کی صفات عالیہ، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کے معاملات کو پڑھا سمجھا جائے۔ سر آپ نے تین بتائی ہیں، قرآن ہی وہ راستہ ہے جو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی، اور تیسرا اللہ کی عبادت۔ عبادت کا مفہوم یہ نہیں صرف نماز پڑھ لینا، جی اور شادی گھر میں ہو تو ڈھول ڈھمکے پورا ہندوانہ کلچر نہیں، نماز ہو، مسجد کے باہر کاروبار ہو، لین دین ہو، شادی بیاہ ہو، سب میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ جو طریقہ ہے اس پر عمل کریں، پھر مومن ہے۔ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہوگا نا، کہ مسجد میں نماز پڑھ لی، باہر کافروں جیسے کام کیے، منکروں جیسے کام کیے، بڑی سخت وعید ہے۔ قرآن ایسی وعید میں ابھی پڑھ کے آیت سنا لوں، لکھیں آیت سورہ بقرہ کی آیت 85۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ پہلے مثال سن لیجئے تاکہ سمجھ آئے۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہو اور سود کھاتے ہو، مسجد میں نماز پڑھ کے تمہارے گھر میں بے حیائی کا ایک طوفان ہے، ٹی وی دیکھ لو، لیپ ٹاپ دیکھ لو، موبائل دیکھ لو، پروگرام دیکھ لو، یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اگر یہ عمل ہے تمہارا، جو آج امت مسلمہ میں 95% لوگ یہ کر رہے ہیں، آگے سنیے اس کا انجام، بڑے غور سے سنیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ فَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ ذَلِكَ، تم میں سے جو یہ حرکت کرے گا، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کے لیے دنیا میں رسوائی اور ذلت ہے۔ دیکھ رہے ہیں آج قرآن کتنا برحق فرما رہا ہے، آج ہم یہ عمل کر رہے ہیں تو ذلت اور رسوائی کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ تو ہے نا دنیا میں۔ وَيُرَدُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں شدید ترین عذاب جہنم میں لوٹائے جاتے ہیں۔ تو دو وعیدیں ہیں، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں۔ کس پر؟ جو قرآن پر جزوی طور پر عمل کرے گا۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت 208، اور اب آپ لکھیں سورہ بقرہ کی آیت ساری یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت 85، اور اب لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 208۔ بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنو،
खिताब किससे है भला? आपसे और ईमान वालों के साथ ईमान वालों मत कहा करो। कुरान हम हमसे, पढ़ रहे हैं, हम हम हमारे से कुरान मुतालबा कर रहे हैं। इस तरह हमसे आप अपने आप को साइड में कर लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला डायरेक्ट मुझसे मुखातिब है, मैं पढ़ रहा हूँ। आमनू, अल्लाह ताला मुझसे फरमा रहे हैं और सारे अहले ईमान से फरमा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे के पूरे दीन में दाखिल। ये है मुतालबा कुरान का। पूरे का पूरा का मतलब क्या है? तुम्हारा ईमान, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारा अमल, तुम्हारा कौल, तुम्हारे दिल के जज्बात, पूरे के पूरे सारी चीजें जो हैं वो ऐन उस मुताबिक हों जो अल्लाह ताला चाहते हैं, फिर हम मोमिन हैं। जब दीन में पूरा दीन मुहित है हमारी जिंदगी के, सोचो फिक्र, इनफरादी सोचो फिक्र हो, इज्तिमाई सोचो फिक्र हो, आमाल हो, अफाल हो, अकवाल हो। ये कुरान मजाक नहीं है कि अल्लाह ताला ने उसूल बयान कर दिए। इन उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो आयत नंबर 208 जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी है, तुम अल्लाह के अजर के मुस्तहिक हो जाओगे। और अगर तुमने पार्शली दीन पर अमल किया तो दुनिया में अजाब आप देख रहे हैं। अपनी कौम को देख लें, उम्मत मुसलमान को आज देख लें। दीन पर जुज़वी अमल है। ईद नमाजें भी पढ़ी, कभी जुम्मे की पढ़ ली, कभी ईद की पढ़ ली। फर्ज नमाज छोड़ना ये हद है किसकी? कुफर और इस्लाम की। कोई बात क्लियर ना हुई हो, ये वक्त इसलिए लगा रहे हैं कि कुरान हम समझें, हमारी जिंदगियां कुरान के मुताबिक हो जाएं। और कुरान हमें सबसे पहली दावत जो हम हर नमाज में, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। बात क्लियर है? कोई सवाल, कोई कमेंट्स है तो जरूर बताइए, वरना आगे चलें। सर सर जी, आज जज़ाकल्लाह, एक जज़ाकल्लाह। एक सवाल है सर कि आज जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं, तो हमसे जो है वो अक्सर भूल चूक और इस तरह की जो है वो बातें होती रहती हैं। कोई ऐसा कि पूरी तरह तो उस तरह अमल नहीं हो सकता, तो फिर उसके लिए अब कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज को वो करने की कोशिश करें। तो भूल चूक हो तो फिर उस पर तौबा कर लें, माफी मांग लें। ये बात जो आपने की है ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फौरी तौबा, जहां आपसे गलती हुई फौरन उसके बाद तौबा करके अपनी इस्लाह कर, ये है तौबा सच्ची। अगर मैं ये नाउज बिल्ला कहूँ, जो आज हर मुसलमान से सुनेंगे आप, सिवाय चंद लोगों के, वो जी बड़ी बड़ी उम्र पड़ी है, नमाजें भी पढ़नी शुरू कर देंगे, हज भी कर लेंगे, अभी तो बड़ा वक्त है, पता नहीं कल ही एक्सीडेंट में मर जाए। ये जो रवैया है कि तौबा फौरी नहीं की बल्कि टाल रहे हैं, ये अल्लाह के यहाँ सख्त नापसंदीदा चीज है। कि ये मेरा शैतान का बंदा बन के रहना चाहता है और इसको पता नहीं इसकी मौत कब आएगी, और ये मेरा बंदा बन के तो रहना ही नहीं चाहता, इसलिए ये मोहलत पे चल रहा है कि मैं बुराइयां कर लूं, मैं कर लूंगा तौबा। तो देखें, गलती इंसान से होगी, इंसान फरिश्ता नहीं है। पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर सलाम भी, उनसे भी गलती है। इसी गलतियों का रब्बुल आलमीन बड़ा गफूर और रहीम है। उसने फौरन तौबा करके इस्लाह कर ली, गोया उसकी पूरी गलती अल्लाह ने मिटा दी। तो इसलिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। हमसे अगर कोताहियां हुई हैं, अब हम समझ गए हैं, तो सारी कोताहियों की अल्लाह से माफ़ी मांगें। ये इस्तिग़फ़ार है, और अल्लाह की तरफ रुजू करके पलट के अल्लाह की अपनी इस्लाह कर लें, ये तौबा है। ये काम कर लें, तौबा और इस्तिग़फ़ार सच्ची, तो अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर कोई हमने बंदों के मामले में ज्यादती की है, तो उसको दुनिया में उसको कंपनसेशन दे के या उससे माफ़ करा लें, वरना अल्लाह के यहाँ वो माफ़ नहीं होगी जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा। ये है तौबा। अब चलते हैं, एक आयत और पढ़ लेते हैं ताकि हम
کچھ آگے بڑھے. آپ کہیں گے کہ ایک ایک آیت ہوتی ہے، اصل میں اصل بات ہدایت ہے کہ اس آیت سے متعلق چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں اور ہم ان کو سمجھ کے اپنی اصلاح کر لیں، تو یہ بہت بڑا بھی قرآن کا یہی مقصد ہے. اب چلیں آگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم دار السلام. اللہ اکبر. ان کے لیے سلامتی کا راستہ ہے، سلامتی کا گھر ہے. بلکہ یہ سلامتی کا گھر کون سی جگہ ہے؟ سر جنت ہے. جنت. ہاں، کیوں سلامتی کا گھر ہے؟ بڑے غور سے سنیے، الفاظ پہ غور کیا کریں نا تو آپ کی طبیعت، آپ کا دل دماغ بالکل پرسکون ہو جائے گا. سلامتی جنت میں اس لیے ہوگی کہ وہاں خیر ہی خیر ہے، نعمتوں کی بارشیں ہیں. اللہ نے بندے کو بالکل پاک صاف کر کے جنت میں داخل کر دیا ہے. وہاں برائی کا کوئی چانس نہیں ہے، وہاں کوئی گندی موسیقی نہیں ہے، وہاں گندے لوگ نہیں ہیں. تو وہ سلامتی کا گھر صحیح معنوں میں سلامتی کا گھر ہے. آج بھی دیکھیں نا، ہر آدمی کیا چاہتا ہے جو مومن ہے، پکا سچا، اے یہ برائیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں یہ نہ ہو. جنت ایسی تو جگہ ہے وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. تو سلامتی کا گھر، یہ ہے سلامتی کا گھر. اچھا، لہم دار السلام، یہ ان کے لیے دار السلام ہے. کن کے لیے بلا؟ صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے. صراط مستقیم پر جو چلیں گے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی رہنما، اس کا اسوہ حسنہ سامنے رکھ کے زندگی گزاریں گے، وہ صراط مستقیم ہے. ان کے لیے دار السلام ہے. اچھا، میں دار السلام پہ ایک اور آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ لکھ لیں تاکہ یہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 25. سورہ یونس آیت نمبر 25، بڑے غور سے سنیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دعوت دیتے ہیں دار السلام کی. تمہیں کس کی طرف بلاتے ہیں؟ دار السلام کی طرف، جنت کی طرف بلاتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں؟ کیسے بلا؟ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں سے. کو قرآن ہم تک پہنچا کر جب ہم انہیں پڑھیں سمجھیں گے تو ہی ہم سلامتی اور اللہ کے راستے کی طرف جا سکیں گے. یہ لمبی باتیں نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کے اپنی دعوت مکمل کر دی الی دار السلام. یہ ہے اس کا مفہوم کہ وہ تمہیں دعوت دیتا ہے دار السلام کی، اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اس نے حجت پوری کر دی ہے. وہ دار السلام میں پہنچنے کا راستہ جس نبی نے بتانا تھا، آج ہم اس کی امت ہیں، آخری نبی اور اس کی امت، وہ اس کا راستہ سیدھا راستہ ہے. وہ ہے دعوت الی دار السلام. یہ جب ہم بات پھیلا دیتے ہیں نا، پھر ہم اس کو عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹو دی پوائنٹ، فوکسڈ، جس طرح قرآن بیان کر رہا ہے. لہذا اللہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، حجت تمام کر دی ہے. یہ ہے دار السلام کا راستہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، یہ قرآن کا راستہ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے بتایا ہے. اس کی دعوت تمہیں کون دے رہا ہے؟ اللہ. اور اللہ یہی بات یہاں کہی گی، لہم دار السلام، جس کے پاس عند ربہم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ دار السلام کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ رب قرآن رب و کے پاس. سنت میں، قرآن و سنت میں. عند ربہم. رب کے پاس. سوچیں، ذرا غور کریں. اس اللہ جس کو ہم آج دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کو دیکھیں، کسی نے آج تک اللہ کو نہیں دیکھا. یہ جنت میں یہ دار السلام کہاں ہوگا؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس. وہاں انہیں جنتیوں کو دیدار الہی میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. کتنی بڑی سعادت ہوگی، سوچیں ذرا.
اس کی تمنا دل میں نہیں ہے تو مومن نہیں ہے. جنت دارالسلام عند ربہم، یہ دارالسلام کہاں ہے؟ ان کے رب کے پاس ہے، وہاں کہیں پڑوس میں آگے پیچھے. اور کیا بات ہے، آیت کا اینڈ دیکھیں، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ. مددگار اور ولی تو آج بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہوگا، لیکن وہاں جنت کے مناظر، جنت میں پہنچ جانا، یہ اس کی خصوصی مدد ہوگی. اور یہ کیوں ہوگا؟ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ صرف اس وجہ سے ان کو ملے گی کہ جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے، اطاعت رسول کا حق ادا کیا. اور اطاعت رسول کی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے، فقط اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس صراط مستقیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں دکھائی، ہم اس پہ قائم اور دائم رہیں. اور قرآن سنت سے ہمیں اس کی طاقت اور قوت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سر یہ سورۃ یونس کی آیت بتا دیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 10. ساری ایک منٹ ٹھہرے. سر 25. 25. ہاں، سورہ یونس کی آیت 25. جزاک اللہ. دیکھیں، ہم آج 2 آیتیں پڑھی ہیں، لیکن ہم نے ان آیتوں کے مضمون کو پورے قرآن میں دیکھ لیا ہے، اور اللہ ہمیں سمجھا دے اور ہماری زندگی اس کے مطابق ہو جائے. اب اور کوئی سوال ہے تو پوچھیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے، کوئی سر کام اللہ آپ کو جزائے نہیں خیر ہے، دے. تو آپ دعا مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إن آمین رب العالمین. لگتا ہے ان کے موبائل میں، ان کے نیٹ میں کوئی پرابلم جی ہو گیا. آواز بالکل آتنا بند في ہو گئی ہے. الدنيا حسنة ہاں، وفي الآخرة آمین. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس قرآن کو کما حقہ سمجھنے، اس پر عمل کر کے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین جزاک ثم اللہ آمین خیر. سر. جزاک اللہ خیر.